اور اس کے سارے وجود میں ایک لرزہ سا پیدا ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، دوسری اور پھر تیسری بار جو حرکت کی تو زنجیر تڑک تڑک کی آواز سے ٹوٹتی گئی۔ پھر جس لوہے کی چارپائی پر وہ لیٹی تھی، اس چارپائی کی دائیں اور بائیں دونوں بازو درمیان سے ایسے کٹ کر نیچے گرے جیسے ان کو کسی آرے سے کاٹ دیا گیا ہو، اور یہ سب کچھ پلک جھپکنے میں واقع ہو گیا تھا۔ تیسرے جھٹکے سے زنجیر اور چارپائی توڑ کر امتل بجلی سی تیزی سے اٹھی۔ اس اچانک اور غیر موقع صورتحال سے عامل بابا بری طرح بکھلا گیا، اور ابھی آنکھیں پھاڑے وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ امتل کیا کرنے لگی ہے۔ تب تک امتل نے کھڑے ہو کر عامل کے چہرے پر لگاتار 6-7 تماچے برسا دیے۔ وہ چکرا کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے تیزی سے باہر لپکا۔ تب اس کی کمر پر اتنے زور سے گونسا پڑا کہ وہ چلا کر منہ کے بل چوکھٹ کے باہر برآمدے کے فرش پر جا گرا۔ امتل کے قدم بھی دروازے کی جانب اٹھے۔ عامل منہ کے بال فرش پر گرتے ہی تیزی سے اٹھا اور برآمدے میں آگے بھاگ پڑا۔ عامل کو بھاگتے اور امتل کو اس کے تعاقب میں آتا دیکھ کر وہاں موجود سبھی مرد عورت چیخ اٹھے۔ کچھ باہر بھاگ گئے، کچھ دوسرے کمرے میں گھس گئے۔ عامل بابا بھی اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کے مددگار لڑکوں نے دروازہ بند کر کے اسے محفوظ کر لیا۔ ہر طرف سنسنی پھیل گئی تھی اور قیامت کا منظر تھا۔ امتل راہ میں پڑے موڑے اور کرسیوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے برآمدے کی چھت تک اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر وہ ٹہلنے کے انداز میں بیرونی دروازے سے نکل کر گلی کی جانب مشرق بڑھنے لگی۔ اس کی ماں، بھابھی اور بھیا سبھی خوفزدہ حالت میں کوئی 10 قدم کے فاصلے پر اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے بند آنکھوں سے گلی میں چل رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے چل رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں مکمل بند تھی اور چہرہ چھاتی سے لگا تھا، مگر وہ ایسے آگے بڑھ رہی تھی جیسے سب کچھ دیکھتے ہوئے چل رہی ہو۔ گلی سے نکل کر اب وہ ٹریفک سے بھرے روڈ کے فٹ پاتھ پر سفر کرنے لگی۔ اس کے گھر والے اس کا تعاقب کرتے ہوئے سخت پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ ان کی بے بسی یہ تھی کہ نہ تو وہ خود امتل کو اپنی گرفت میں لینے کی ہمت رکھتے تھے اور نہ کسی سے مدد مانگ سکتے تھے۔ کوئی 20 گز کا فاصلہ طے کر کے امتل لمحہ بھر کو رکی اور پھر اسی حالت میں روڈ پار کرنے کے لیے تیز رفتار ٹریفک کے بہتے سیلاب میں اتر گئی۔ کوئی 20 گز کا فاصلہ طے کر کے امتل لمحے بھر کو رکی اور پھر ایسی حالت میں روڈ پار کرنے کے لیے تیز رفتار ٹریفک کے بہتے سیلاب میں اتر گئی۔ گاڑیوں کے ایمرجنسی بریکوں کی آواز سے فضا لرز اٹھی۔ پیچھے آنے والی کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے دھماکوں کی صورت میں ٹکرا گئی۔ 2 بائیک والے بمشکل امتل کو دائیں اور بائیں سے گزر گئے۔ ایک کار کا بمپر امتل کی کمر کو بھی چھو گیا۔ سڑک کا دوسرا کنارہ مختلف سمت کی ٹریفک کا تھا۔ امتل وہاں پہنچی تو ایک رکشے نے اسے اپنی سائیڈ کی ٹکر ماری اور ساتھ ہی رکشہ الٹ کر دور تک چھت کے بال گھسیٹتا چلا گیا، مگر امتل کا وجود ذرا بھر بھی نہیں ڈگمگایا۔ ایک کار والا گاڑی کو نہ سنبھال سکا اور اس کی گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرا کر ترچھے رخ پر چند قدم آگے جا رکی۔ فٹ پاتھ پر سفر کرتے لوگ یہ منظر دیکھ کر ایک فروٹ والا ٹھیلا فروش سے ٹکرائے اور ٹھیلا فٹ پاتھ سے سڑک پر لڑک گیا اور تمام فروٹ فٹ پاتھ اور سڑک پر دور تک بکھر گئے۔ سڑک پر چند لمحوں کے لیے قیامت برپا ہوئی تھی۔ اب امتل روڈ پار کر کے دوسرے فٹ پاتھ پر مخالف سمت کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ لوگ امتل کی طرف غصے کی حالت میں بھاگے تھے کہ اس سے اس طرح لاپرواہی سے سڑک پار کرنے کی باز پرس کریں، مگر جب اس کے قریب پہنچے تو اس کی آنکھیں موند کر سر جھکائے اپنی مستی میں سب سے بیگانہ ہو کر آگے بڑھتا دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ایک انجانا سا خوف سب پر سوار ہو گیا اور اسے ایک مجنون سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو کوئی پاگل اور مست عورت ہے۔ سڑک پر ٹریفک کچھ دیر کے لیے جام ہو گئی تھی۔ ناصر اپنی ماں اور بیوی کا بازو پکڑے سڑک پار کر کے ایک بار پھر امتل کے تعاقب میں بڑھ رہے تھے۔ ماں کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ناصر بمشکل اسے سنبھالے ہوئے تھا۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے بیٹا، مجھے ذرا سا پانی دے دو، امتل کی ماں نے ایک طرف فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کہا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے سسکیاں لینے لگی۔ ناصر نے اپنی بیوی سیما کو ماں کے پاس چھوڑا
اور ایک ٹھیلے والے کی طرف پانی لینے بھاگا۔ امتل لگاتار آگے جا رہی تھی۔ پانی کا گلاس لے کر واپس پہنچا تو امتل کافی آگے نکل چکی تھی۔ تم امی کو سنبھالو سیما، بلکہ انہیں رکشے میں لے کر گھر پہنچو۔ میں امتل کے تعاقب میں جاتا ہوں، کہیں وہ ہم سے کھو نہ جائے، ناصر نے اپنی بیوی سے کہا اور فٹ پاتھ پر بھاگ پڑا، مگر امتل اسے دور دور تک دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس کی پریشانی اور بڑھ گئی اور وہ باقاعدہ اب بھاگ پڑا تھا۔ سڑک کے کنارے لمبی سی دیوار شروع ہو چکی تھی۔ کوئی 100 گز کا فاصلہ طے کیا تو گیٹ نظر آیا، جس کے ساتھ ساتھ پھولوں اور چادروں کی دکانیں سجی تھی۔ یہ قبرستان کا گیٹ تھا۔ ناصر کو اندازہ ہو گیا کہ امتل گیٹ سے اندر چلی گئی ہے۔ وہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ چند گنتی کے لوگ قبرستان داخل ہو رہے تھے، کچھ واپس لوٹ رہے تھے۔ دور تک پھیلا ہوا قبرستان تھا۔ اس نے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ چند اکا دکا لوگ دور تک قبروں کے بیچ دکھائی دیے، مگر امتل کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ چند مقبرہ ٹائپ قبروں کی آڑ بنی تھی اور کئی قبروں کے اونچے کتبے امتل کو جھانکنے کی راہ میں حائل ہو رہے تھے۔ ناصر دائیں جانب مڑا اور قبروں کے بیچ چکراتا کافی دور تک آگے بڑھ گیا، پھر بائیں ہاتھ کا اوپری چکر لگا کر مایوس سا واپس گیٹ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس حصے میں خاصی پرانی قبریں تھیں، کچھ قبروں کے نشانات مدھم ہو چکے تھے۔ ناصر تھکے ہوئے قدموں سے ارد گرد کا بغور جیسا لیتا ہوا بہت سست رفتاری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے کوئی 10-12 قبریں چھوڑ کر دائیں جانب ایک جنگلی خاردار پیڑ تلے ایک عورت بیٹھی دکھائی دی۔ اس کی پشت اس جانب تھی۔ وہ چونک کر ادھر بڑھا۔ قبرستان کا یہ ویران سا علاقہ تھا۔ تمام قبروں کی حالت خستہ تھی۔ کچی قبریں مسمار ڈھیریاں بس علامت کے طور پر ظاہر ہو رہی تھی، اور پختہ قبروں کی اینٹیں بھی بامشکل اپنا وجود لیے کھڑی تھی۔ کچھ خاردار جھاڑیاں تھی۔ وہ ایک بابول کا پیڑ تھا جس کی چھاؤں بھی کوئی اتنی گھنی نہ تھی۔ ناصر اور قریب پہنچا تو اسے امتل کو پہچان لینے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا۔ ناصر اس کے عقب میں ایک قبر کے خستہ اونچے کتبے کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا۔ ایک انجانا سا خوف اس پر مسلط ہو رہا تھا۔ وہاں کا سارا ماحول بہت پر اسرار اور سنسنی پھیلا دینے والا تھا۔ ناصر کا دماغ موف ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر کیا کرے۔ امتل کے پاس جانے کا اس میں حوصلہ نہ ہو رہا تھا، اور وہ اسے اس حال میں یہاں تنہا چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور معدے میں متلی سی ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے امتل کو آواز دی۔ امتل ناصر کی آواز بامشکل ہونٹوں سے ادا ہو پائی، مگر بے اثر۔ ادھر کچھ بھی نہ ہوا۔ ناصر نے پھر ہمت کی۔ امتل، میں ناصر ہوں، تمہارا بھائی۔ مگر ادھر وہی خاموشی۔ ناصر کے پیر کپ کپا رہے تھے اور آواز تھر تھرا رہی تھی۔ مجھے گیٹ سے کسی کو اپنے ساتھ لانا چاہیے۔ اکیلے امتل کا سامنا کرنا حماقت ہے، ناصر نے سوچا اور واپس پلٹ گیا۔ مگر اب وہ کس سے کہے اور کیا کہے؟ کون ہوگا جو اس کی مدد کے لیے ایک سیب زدہ مریض کے گلے پڑے؟ اسے کوئی بھی ایسا چہرہ دکھائی نہ دے رہا تھا جس پر اعتماد کیا جا سکتا۔ وہ باہر فٹ پاتھ پر آیا۔ پھولوں والی ایک دکان پر پانی کا مٹکا موجود تھا۔ اس نے 2 پیالے پانی پیا۔ اس کی کچھ حالت بہتر ہوئی۔ اب وہ باہر فٹ پاتھ پر کھڑا پریشانی کے عالم میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ ادھر سحر صبح سے ان لوگوں کی تلاش میں مارا مارا بھٹک رہا تھا۔ ہسپتال اور پھر کئی پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینک، عاملوں کے ٹھکانے، ہر جگہ وہ امتل کو ڈھونڈ چکا تھا۔ اسے زنجیروں سے باندھا گیا، مگر وہ زنجیریں توڑ کر عامل بابا کے چہرے پر تھپڑ برسا کر یہاں سے چلی گئی۔ سحر اور بھی پریشان ہو گیا۔ پھر اسے روڈ پر امتل کی ماں اور ناصر کی بیوی فٹ پاتھ پر مل گئے۔ وہ انہیں لیے گھر پہنچا اور اب ناصر اور امتل کی تلاش میں قبرستان کی طرف آیا تو ناصر اسے گیٹ پر ہی مل گیا۔ ناصر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ساری تفصیل بتا کر پوچھا کہ اب ہم کیا کریں؟ امتل اندر قبرستان کے ایک ویران حصے میں موجود ہے۔ دیکھو ناصر بھائی، یہ تو بات واضح ہو چکی ہے
کہ امتل پر کسی سیب کا سایہ ہے جو کسی عامل کی گرفت میں بھی نہیں آ رہی۔ ایک بستی میں ایک سید صاحب رہتے ہیں جو اللہ کے بہت کامل ولی ہیں۔ اگر کسی طرح ہم امتل کو وہاں لے کر پہنچ جائیں تو مجھے یقین ہے وہ ہر قسم کے سیب کو دور کر دیں گے۔ سحر نے اپنی رائے پیش کی۔ ہاں، ان کا نام تو میں نے بھی سن رکھا ہے، سفر بھی کوئی زیادہ دور کا نہیں، یہی کوئی 15-20 میل کی مسافت ہوگی، مگر سوال یہ ہے کہ امتل کو وہاں تک لے کر پہنچا کیسے جائے۔ ناصر نے سحر کی بات کا جواب دے کر پریشانی سے کہا، ظاہر ہے ٹیکسی لینا پڑے گی، مگر ٹیکسی قبرستان کے اندر تو نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ تو ہے، سحر نے بھی مایوسی ظاہر کی۔ دونوں الجھ سے گئے۔ ہاں، ایک ترکیب آئی ہے میرے ذہن میں، تم یہی ٹھہرو، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، سحر نے ناصر سے کہا اور بائک لیے ٹیکسی اسٹینڈ چل دیا۔ ایسے میں ایک سیاہ رنگ کی بڑی قیمتی گاڑی وہاں آ کر رکی، جس سے ایک بزرگ برآمد ہوئے۔ پچھلی سیٹ پر شاید ان کے مرید بیٹھے تھے، جو گاڑی رکتے ہی تیزی سے برآمد ہوئے اور فرنٹ پر موجود بزرگ ہستی کے لیے گاڑی کی کھڑکی کھولی۔ وہاں موجود تمام لوگ اس بزرگ ہستی سے جھک کر بڑے ادب سے سلام کرنے لگے۔ ناصر نے بھی بابا جی کو مؤدبانہ ادب پیش کیا اور بے اختیار ان کے ہمراہ قبرستان کے اندر چل دیا۔ ان کا کوئی مرید انہیں یہاں لے کر آیا تھا، جس کا کوئی عزیز یہاں دفن تھا اور اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنا تھی۔ ناصر تمام عرصہ ان کے ساتھ رہا۔ مطلوبہ قبر پر فاتحہ کے بعد پھول رکھے گئے، پھر سارے قبرستان والوں کی بخشش کے لیے دعا کی گئی۔ جب وہ لوگ واپس پلٹنے لگے تو ناصر نے آگے بڑھ کر بابا جی سے بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست پیش کی کہ حضور، میری جوان سالہ بہن ہے، کل سے اس پر کسی سیب کا سایہ آ پڑا ہے اور اس وقت وہ سامنے قبرستان میں بیٹھی ہے۔ ہم سب گھر والے رات سے پریشان ہیں، بابا جی خدا کے لیے کوئی دم کر دیجئے، میری بہن ٹھیک ہو جائے۔ ناصر کی فریاد سن کر بابا جی نے فرمایا، ہاں ایسا کرو کہ کسی بوتل وغیرہ میں پانی لے آؤ، میں دم کر دیتا ہوں، اس کے چہرے پر چھڑک دینا، اسیب جاتا رہے گا، پھر اسے ہمارے آستانے پر لے آنا، کل تو نہیں پرسوں آ جانا، کیونکہ کل تو ہم آپ کو نہیں ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی بہن ٹھیک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بابا حضور، ناصر نے سعادت مندی سے کہا اور گیٹ پر پہنچ کر پانی کی بوتل پر دم کرایا۔ بابا جی چلے گئے اور اسی عرصے میں سحر گاڑی لیے وہاں آ پہنچا۔ ناصر نے اسے بتایا کہ یہاں تمہارے بعد ایک بابا جی نزدیکی درگاہ سے آئے تھے، میں نے امتل کے لیے پانی دم کرایا ہے، دیکھ لینا، اب امتل ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ بابا جی نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ ہوش میں آ جائے گی، پرسوں اسے دوبارہ ہمارے پاس لے آنا، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ سحر بھی اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ تیزی سے ادھر بڑھ رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے ناصر امتل کو چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ انہیں دور سے ہی وہاں بیٹھی ہوئی دکھائی دینے لگی، ان کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کے قریب جانے سے ان کے دل بھی دہل رہے تھے۔ دو قبروں کا فاصلہ چھوڑ کر وہ رکے، بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر سحر کے دماغ میں ایک خیال بجلی بن کر دوڑا۔ اس نے ناصر سے پانی کی بوتل پکڑ کر اس کا ڈھکن اتارا اور آہستگی سے آگے بڑھ کر زور سے پانی امتل کی پشت پر اچھال دیا اور ساتھ ہی تیزی سے پیچھے پلٹا، مگر اس ہڑبڑاہٹ میں پلٹتے ہوئے وہ گر گیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھا اور سنبھل کر تیزی سے اٹھا۔ ادھر پانی کا کچھ حصہ امتل کی پشت پر جیسے ہی گرا، اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ اف، اس کے ہونٹ، اس کی ٹھوڑی اور منہ کا پورا حصہ تازہ تازہ خون سے سرخ ہو رہا تھا اور خون کے قطرے ٹھوڑی سے نیچے ٹپک رہے تھے۔ بائیں کلائی سے قمیض کا بازو والا حصہ پھٹ کر نیچے لٹک رہا تھا اور کلائی کی بڑی شریان سے ایسے لہو ٹپک رہا تھا جیسے اسے تیز دھار آلے سے کاٹ دیا گیا ہو۔ جب امتل نے گردن گھما کر پیچھے جھانکا تھا تب اس کے لبوں سے درد بری چند آہیں نکلی تھی اور وہ کمر کے بل پیچھے گر کر بے سدھ ہو گئی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کا پنجہ دائیں ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ ناصر اور سحر چند ثانیے یہ دل خراش منظر دیکھتے رہے، پھر سحر نے ہمت کی اور ذرا قریب پہنچ کر بوتل کا پانی امتل کے چہرے اور جسم پر اچھال دیا۔ امتل کے کرہانے کی آواز اس کے نتنوں سے برآمد ہو رہی تھی۔
لگتا ہے پانی نے کام کر دکھایا، سحر نے خوشی بھرے لہجے میں کہا تو ناصر کو بھی حوصلہ ہوا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ امتل کا بازو زخمی ہو چکا تھا اور کلائی پر دانتوں کے نشان واضح تھے۔ اوہو، یہ تو امتل کا خون پی رہی تھی۔ یہ بات جلد ہی ان کو سمجھ میں آ گئی۔ پھٹی ہوئی قمیض کا بازو والا حصہ پھاڑ کر کلائی پر پٹی باندھی گئی۔ امتل پلکیں موندے نڈھال سی پڑی اونگ رہی تھی۔ دونوں نے اسے اٹھا کر اس کا ایک ایک بازو اپنے کندھے پر لیا اور کمر میں ہاتھ ڈال کر چلنے لگے۔ وہ چلتے ہوئے قدم کو اٹھا رہی تھی مگر ان پر وزن نہیں ڈال رہی تھی۔ میں اسے کندھے پر اٹھاتا ہوں، سحر نے کہا اور جھک کر امتل کو کندھے پر لاد لیا۔ گیٹ تک آتے آتے وہ ہانپ سا گیا۔ پھر ناصر نے اسے سہارا دیا اور امتل کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹانے میں مدد کی۔ پانی کی بوتل ساتھ لے لی تھی مگر بائک وہ ایک دوست کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ تم امتل کے پاس پیچھے بیٹھ جاؤ، سحر نے امتل کے بھائی ناصر سے کہا۔ نہیں یار، تم ادھر بیٹھو، میں فرنٹ پہ بیٹھوں گا۔ ناصر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ امتل سے خوف زدہ ہے، نہ جانے کس لمحے کیا ہو جائے۔ خوف تو سحر کے دل میں بھی تھا مگر امتل کی محبت اسے ہر خوف سے بے خوف کر رہی تھی، لہٰذا اس نے پچھلی سیٹ پر امتل کا سر اپنی گود میں رکھا، اس کا خون آلودہ چہرہ کپڑے سے صاف کیا۔ گاڑی نے سفر کا آغاز کیا اور سحر امتل کے الجھے ہوئے ریشمی بالوں کو سنوار کر اس کی معصوم سی صورت میں کھویا رہا۔ شاہ صاحب کے پاس جانے کے لیے انہیں نہر کی پٹری پر سفر کرنا تھا اور یہ بھی نہر تھی جس پر سفر کرتے ہوئے امتل اور سحر کو اس آفت سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سفر کر رہا تھا۔ اب وہ جگہ قریب آ رہی تھی جہاں قبرستان تھا اور سحر نے اپنی آنکھوں سے چڑیل کو دیکھا تھا۔ اس کے بدن میں ایک جرجری سی ابری جو کمر کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ پھر جیسے ہی قبرستان کی حد شروع ہوئی، سحر کی نگاہیں شیشے کے اس قبرستان میں کھوسی گئی۔ امتل کا سر اس کی گود میں تھا اور بایاں بازو اس کے کندھے پر رکھا تھا مگر اس لمحے سحر اس قدر قبرستان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا کہ اسے خبر نہ ہوئی کہ کب امتل کے اندر سمائی اس غیبی قوت نے اس کا بازو پکڑا۔ سحر تو اس لمحے درد سے بلبلا کر چونکا جب اس کی کلائی سے قمیض پھاڑ کر امتل نے اپنے دانت تیز تہار خنجر کی طرح اس کی کلائی میں پیوست کر دیے اور اس کی خون والی موٹی شریان کاٹ کر گرم گرم لہو کو پینے لگی۔ سحر کا بازو اس نے اتنی قوت سے دبوچ رکھا تھا کہ سحر کو ہاتھ چھڑانا مشکل ہو گیا۔ امتل سیٹ سے نیچے گر کر سجدے کی حالت میں سحر کے بازو پر جھکی تھی۔ سحر درد کی شدت سے چلا رہا تھا۔ اس اچانک آفت پر ناصر اور ڈرائیور پیچھے متوجہ ہوئے اور زوردار بریک لگا کر گاڑی کو روک دیا گیا۔ ناصر کے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ڈرائیور نے ہمت کی اور امتل کی گرفت سے سحر کا ہاتھ چھڑانے میں بھرپور کوشش کی مگر اس کا ہر حربہ ناکام رہا۔ سحر کے چہرے پر پسینے کے قطرے بوندوں کی طرح ٹپک رہے تھے اور وہ نہایت تکلیف محسوس کرتے ہوئے اچھل کود بھی کر رہا تھا اور خود کو امتل کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیا، پھر اس نے امتل کی دونوں ہاتھوں سے گردن دبوچ لی اور پوری قوت سے اس کے گلے پر سکنجا ڈال دیا۔ تب امتل نے سحر کا بازو چھوڑا اور دم گھٹنے کے انداز میں کھانستے ہوئے خوفناک آواز میں ناک سے سانسیں نکالنے لگی۔ سحر نے بھی اپنا ہاتھ آزاد ہوتے ہی اپنی زخمی کلائی کو دوسرے ہاتھ کے پنجے میں دبوچا۔ خون ابھی تک کلائی سے رستے ہوئے ان کے کپڑے رنگین کر رہا تھا۔ ڈرائیور نے امتل کی گردن پر گرفت ڈھیلی کی تو امتل نے تیزی سے کروٹ بدلی اور ڈرائیور کے چہرے پر چانٹا رسید کر دیا۔ ڈرائیور کھلی کھڑکی سے اچھل کر باہر نکلا۔ دوسری کھڑکی سے سحر بھی نہایت عجلت میں برآمد ہوا، پھر دونوں کھڑکیاں بند کر دی گئی۔ سحر پر بے حد نقاہت چھا رہی تھی۔ وہ ذرا پرے قدموں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ ناصر بدحواس ہو کر کبھی سحر کو دیکھتا، کبھی گاڑی کے اندر جا کر امتل کی طرف دیکھتا۔ اچانک زور کا دھماکہ ہوا اور گاڑی کی کھڑکی پوری کی پوری باڈی سے الگ ہو کر اچھلتی ہوئی شہر کی پٹری پر جا گری۔ شیشے کے ذرات ہر سو بکھر گئے۔ امتل گاڑی سے برآمد ہوئی اور گردن تھوڑی سے لگائے آگے بڑھی۔
وہ تینوں خوف سے بھاگتے ہوئے پٹری سے نیچے کود کے۔ ناصر کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر لڑکھڑاتا ہوا 10 فٹ کی ڈھلان سے نیچے جا گرا۔ سحر بھی اپنا زخمی بازو ہاتھ میں پکڑے ڈگمگاتا ہوا بامشکل پٹری سے نیچے پہنچا اور ڈرائیور نہر کے پانی والے حصے کی طرف بھاگا اور پھر کنارے پر گھاس والے حصے پر دور تک بھاگتا چلا گیا۔ امتل نے گاڑی سے اتر کر چند قدم تک کا فاصلہ طے کیا، پھر پٹری سے نیچے اتر کر سڑک پار کرتے ہی قبرستان میں داخل ہو گئی۔ اب وہ تینوں گاڑی کے پاس پہنچ کر نہایت بے بسی کی حالت میں امتل کو دیکھ رہے تھے، جو گردن جھکائے بند آنکھوں سے قبرستان کے بیچ جنوب مشرقی حصے کی طرف جا رہی تھی، جہاں اس روز سحر اور خوبے نے چڑیل کو دیکھا تھا۔ قبرستان کے اس حصے میں گہرے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہ بہت مدھم رفتار سے چلتی ہوئی اس گھنے جھنڈ میں جا کر سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب ہمیں اس کا تعاقب کرنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شاہ صاحب کو یہاں لایا جائے۔ وہ خود ہی امتل کو آزاد کرا سکتے ہیں، کیونکہ اب یہ اپنے مسکن پر آ پہنچی ہے اور یہاں سے امتل کو آزاد کرانا کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ ہاں تمہارا بازو بھی کافی زخمی ہے، اس پر فوراً مرہم پٹی ہونا چاہیے۔ ناصر نے اس کے خیال کی تائید کی۔ گاڑی کو سٹارٹ کیا گیا۔ اس کے انجن سے ایسی آواز ابھری جیسے پنکھے کا پر کسی حصے سے رگڑ کھا کر آواز دے رہا ہو۔ یونٹ کھول کر دیکھا تو ایک پر ترچھا سا ہو رہا تھا، اسے ہاتھ سے بھی سیدھا کیا گیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور تیزی سے بھاگنے لگی۔ ناصر بھائی، ہم امتل کو یہاں تنہا چھوڑ کر حماقت کا مظاہرہ کر کے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کسی ایک کو یہاں رہنا چاہیے تھا، جو شاہ صاحب کے آنے تک امتل کی نگرانی کرتا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اب وہ اسے اپنے ٹھکانے پر لے آئی ہے، یہاں سے اور وہ کہاں جائے گی۔ تم حوصلہ رکھو، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ تم زخمی ہو اور میں کسی صورت یہاں اکیلا قبرستان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ تم نہیں جانتے میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ ناصر نے اسے خاموش کر دیا، مگر سحر بس پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ 5 میل کا سفر طے کیا تو ایک پل پر سے پختہ سڑک گزرتی تھی اور یہاں بس سٹاپ اور چند دکانیں بھی موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور بھی تھا، جہاں سے سحر کے بازو پر پٹی کرائی گئی اور اسے انجیکشن دیا گیا۔